بھائی بھائی آج یہ نہ رکھتے ہیں، ایک سٹیج پر یہی الفاظ لکھے ہوئے تھے، علی معاویہ بھائی بھائی۔ میں ایک بات کہوں کہ یہ دونوں برابر ہو کیسے سکتے ہیں؟ کیا کبھی بدھ اور جمعہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ جمعہ سردار ہے، سید الایام ہے، سید ہے، اللہ جسے سید کہے، غیر سید اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بدھ اور جمعہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا شوال اور رمضان برابر ہو سکتے ہیں؟ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ رمضان سید الشہور ہے۔ جب بدھ اور جمعہ برابر نہیں ہو سکتے، جب رمضان اور شوال برابر نہیں ہو سکتے، تو نسل سفیان اور آل عمران کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نسل سفیان اور آل عمران کی برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ دیکھو کتنا بے دین تھا معاویہ، اور اس کے چاپلوسی، اس کے پیچھے چلنے والے، اس کے تقلیدی، اندھے تقلیدی، اس کے مقلد اتنے اندھے تھے معاویہ کے پیچھے کہ یہ بدھ کے دن بھی جمعہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ بدھ کے دن جمعہ کی نماز، کیا کبھی آپ نے تصور بھی کیا ایسا سوچنے کا کہ آپ اتوار کے دن کوئی جمعہ کی نماز پڑھنا شروع کر دے؟ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ بدعتی ہے، یہ گمراہ ہے، دین کی جو بنیادیں ہیں اس میں یہ ٹھیس پہنچانے والا ہے، دین کو بدل کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا ہے۔ معاویہ بدھ کے دن اس نے جمعہ پڑھائی۔ جب جنگ صفین کی طرف جا رہے تھے، وہ کہتا ہے خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ ان کی عقلیں اتنی چھین چکی تھی کہ یہ مولا علی سے بغاوت کر کے جنگ کے لیے نکلے تھے، اور بہانہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا بہانہ، وہ بھی آگے انشاءاللہ اگر آج موقع ملا تو وہ بھی بتاؤں گا، میں ہر چیز معاویہ کی پول کھول کے رکھ دوں گا۔ تو لہٰذا معاویہ نے بدھ کے دن جمعہ پڑھایا، اور کتاب کا حوالہ ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے تاریخ مسعودی جلد 2 حصہ 3 صفحہ نمبر 57 دوسری ہے تذکرۃ الخواص، خاص لوگوں کا تذکرہ، اور صفحہ نمبر اس کا 107 ہے، اور اس کا جو باب ہے وہ باب ہے شہادت عمار ابن یاسر، کیونکہ تذکرۃ الخواص کے اندر جو ہے انہوں نے عنوان نہیں باندھے، جو کتاب کے شروع میں جو عنوان آتے ہیں کہ اس صفحے پر یہ ہے، اس صفحے پر یہ ہے، تذکرۃ الخواص کے اندر یہ عنوان نہیں باندھے گئے، اس لیے میں نے باب کا نام دے دیا۔ باب ہے شہادت عمار ابن یاسر۔ معاویہ کا بدھ کے دن جمعہ پڑھانا اور بیوقوفوں کا اس کے پیچھے جمعہ پڑھ بھی لینا، اس سے صاف ظاہر ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے بغاوت کرنے والے کچھ اور ہو نہ ہو بے دین ضرور ہوا کرتے ہیں۔ اب آئیے ہم ذرا عبادت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تاریخ مسعودی، بدھ کے دن معاویہ نے جمعہ پڑھا دیا۔ اتنے تقلید میں اندھے تھے کہ ایک آدمی نے دعویٰ کر دیا صفین کے بعد، دعویٰ کیا کہ یہ اونٹنی میری ہے، اور وہ 50 لوگوں کو گواہ بنا کے لایا کہ یہ اونٹنی میری ہے، اور معاویہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ اونٹنی اسی کی ہے، حالانکہ اونٹنی اس کی نہیں تھی۔ جب اس نے فیصلہ معاویہ کے حق میں معاویہ نے جب اس کے جھوٹے کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو اس نے کہا کہ معاویہ اصل میں یہ اونٹنی نہیں بلکہ اونٹ ہے۔ معاویہ نے کہا اب جو فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا، بات ختم ہوئی، فیصلہ تیرے حق میں آ گیا، تو نے گواہ پیش کیے، چاہے وہ اونٹ ہو چاہے اونٹنی ہو، فیصلہ تیرے حق میں ہے، اونٹنی تیری ہے، چاہے وہ اونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ختم ہوا۔ رات کو اب جس کی اصل میں اونٹنی تھی اسے بلایا گیا، اور اس سے پوچھا کہ بتا وہ اونٹنی کتنی قیمت کی تھی؟ تو اس نے کہا اتنی قیمت کی۔ معاویہ نے اسے دگنی قیمت دی، دگنی قیمت، اور اسے بہلا فسلا کے کہا کہ تجھے میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کام یہ ہے کہ جا کے مولا علی علیہ السلام کو میرا پیغام پہنچا کہ معاویہ ایسی اندھی تقلید کرنے والوں کو
تم سے لڑانے کے لیے نکلا تھا کہ جو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز ہی نہیں سمجھتے, کہ جو اونٹ کو اونٹنی کہہ دیتے ہیں, اتنے اندھے ہیں. میں نے کہا وہ اونٹنی ہے تو اونٹ کو انہوں نے اونٹنی مان لیا. اور جا کے یہ بھی کہنا کہ صفین کے سفر میں, جب صفین میں آتے وقت دوران میں تھے تو میں نے بدھ کے دن جمعہ پڑھا دیا تھا. معاویہ خود قبول کرتا ہے کہ کہنا کہ بدھ کے دن میں نے جمعہ پڑھا دیا. یہ اتنے اندھے لوگ تھے, پڑھنے والے بھی, کہ بدھ کے دن جمعہ پڑھاتے تھے. اور اسی تاریخ مسعودی کے حوالے سے تذکرۃ الخواص کے اندر لکھا ہے کہ اہل شام معاویہ کے لیے اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ اس نے صفین کی طرف جاتے وقت جمعہ کی نماز بدھ کے دن پڑھا دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بیڑا غرق کیا انہوں نے دین کا. کیا یہ دیندار ہوتے؟ اسے صحابہ کہتے ہو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں نام نہاد ملاؤں سے اور اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہلوانے والوں کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسے تم دیندار اور صحابی کہتے ہو؟ کیا تم اسے رسول اللہ کا نعوذ باللہ خلیفہ مانتے ہو؟ حالانکہ اس کا خلافت رسول سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں, مگر پھر بھی اندھوں کو جو بغض اہل بیت اندر بھرا ہوا ہے وہ سامنے تو آنا ہی ہے. لہٰذا یہ بے دین, معاویہ بے دین, آگے پتہ چلے گا. خود مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ بے دین ہے. اب مولا علی جسے بے دین کہتے, کسی ملا کی کیا اوقات کہ اسے دیندار کہے. اب ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے جنگ صفین کے میدان میں پہنچتے ہیں. یہ تو جنگ صفین سے پہلے کی بات تھی کہ صفین کی طرف جاتے وقت اس نے بدھ کے دن جمعہ پڑھایا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عمار ابن یاسر کے لیے فرمایا کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا.